والو تم بھی درود و سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا فخر زمین و زمن سرمائے مفن سرکار اعلیٰ حضرت فقاروالدین جس کے ماتھے شفاعت کا زیرہ رہا جبین اور جس طرح کھل گئی اس نگرانی عنایت اے بھولا سنی اے سیدھا سادہ سنی اے ناواقف سنی کدھر جا رہا وہ کہہ رہا ادھر آؤ وہ کہہ رہا ادھر آؤ وہ کہہ رہا ادھر آؤ یہ بھی مولوی صاحب ہیں وہ بھی مولوی صاحب ہیں وہ بھی مولوی صاحب ہیں پریشان ہے جاؤں تو کدھر جاؤں خدا کی قسم کہاں نہ کہیں نہ جاؤ اعلیٰ حضرت کی دامن کرم میں سب بیڑا اے میرا بولا سنی ابھی نہ سنی ہم آئے کیا کہا بولو تو سے آنا کہا گیا اور ہم جائیں گے تو کیا کہا جائے گا بولا سنی اپنی نہیں سمجھے ہم آئے تو آنا کہا جائے ہم جائے جانا کہا جائے نبی آئے تو میلاد کریں نبی گئے میلاد کریں وہ عالم کی رحمت کے کسی عالم میں رہ جاتی ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم اے بھیرا سنی بشر چلا بشر کا قافلہ چلا بشر کی جماعت چلی حضرت بشر چلی بشر چلا بیٹی کی وادی سے گزرا پاؤں کا فوٹو بن گیا پاؤں کی تصویر بن گئی پاؤں کا عکس بن گیا پاؤں کا نشان بن گیا کوئی بشر آگے چلا سنگلا وادیوں سے گزرا پتھریلی وادیوں سے گزرا تو پہاڑوں میں پکار کے کہا یہاں حکومت ہماری ہے یہاں قانون ہمارا ہے یہاں دستور ہمارا ہے جانے ہو ہمارے وادی سے ہدایت دیتے جاؤ پاؤں پتھروں سے ٹکرائے لہو لہان ہو گئے یہ کس کا چلنا تھا بشر کا چلنا تھا مگر جب جانے بشر چلا جب آبروئے بشر چلا جب آمنہ کا لال چلا صلی اللہ علیہ وسلم آقا ریتیلی وادی سے گزرے پاؤں کا نشان نہ بنا پاؤں کا فوٹو نہ بنا پاؤں کا عکس نہ بنا اور آقا جب سنگ لاکھ وادیوں سے گزرے تو پتھروں میں عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشانے قدم کو سینے میں جمع اللہ اللہ آقا نے اجازت دی پتھر موم کے بھی کہا محبوب کے نقشے پاک اپنے سینے میں جمع کیا مطلب یعنی بتا دیا ظالم میرے محبوب سے کعبہ ملا رہا ہے نابقا ارے جب چلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر اللہ کی شان ہے قرآن کو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ ہے ابھی آپ کی تقریر سنی تو پھر اپنا موبائل صبح دباؤ گے کہو گے بڑی عمدہ نعت ہے بڑی عمدہ تقریر ہے بڑا عمدہ بات ہے میرا بولا سنی ابھی نہیں سمجھے گا ہم تقریر کریں تو تقریر کہا جائے نعت کہا جائے واز کہا جائے بیان کا ہم بولے ہماری بات کہی جائے اور جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے سورہ اخلاص کہا جائے سورہ بقرہ کا ہم بولے ہماری بات کہی جائے اور آقا بولے خدا کا کلام کہا جائے تکبیر اللہ
محبوب کی محبت میں ملا. پھر مت کہنا کہ اتنی سزا آیا اور اس نے ہم کو بتایا نہیں. بتانا میرا کام مگر ہدایت میرے بس کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت دے گا. ہدایت کسی ملا یا مولوی کی نہیں، یہ خدا کے اختیار کی بات. آؤ ذرا غور کرو کیا تعمیر فرماتے اپنی نہ سمجھو سب سمجھو. فرماتے ہیں جب ہدایت رب کے در سے قدرت کا ہے، جلسہ کرنا، کتابیں دکھانا، تقریر کرنا کیا کرنا؟ اللہ کے در سے قدرت میں ہے. اللہ جسے جائے گا ہدایت دے گا. فرمایا سنو رب کی مشیت بتا رہی ہے. جب آدمی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، گھر والے کہتے ہیں تیرے خاندان کی نہیں ہے، کہاں تو نکاح کرنے جا رہا، تیری بلاسی کی نہیں ہے، گھر سے نکال دیں گے. بھائی نے کہا چھوڑ دیں گے، باپ نے کہا جائیداد سے محروم کر دیں گے. عاشق نے کیا کہا؟ شادی تو وہی ہو. باپ نے چھوڑا، ماں نے چھوڑا، بھائیوں نے چھوڑا، پرواہ نہ کری مگر نکاح وہی کیا. نکاح فرمایا اللہ اللہ ایک لڑکی سے محبت کرے، گھر کو چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑے، جائیداد کو چھوڑے. تو نے تو اس سے محبت کی ہے جو چاند کا محبوب ہے. تو نے اس سے محبت کی ہے جو فرشتوں کا محبوب ہے. تو نے اس سے محبت کی ہے جو انبیاء و مرسلین کا محبوب ہے. تجھ سے امتحان نہ ہوگا. آؤ میدان میں کیا امتحان دو گے؟ سبحان اللہ. اور اب سنو آلہ سبحان اللہ. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ صلہ ملا ہے مجھ کو حبیبی یا رسول اللہ. یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے کہ ہزار غم لگے میری زندگی کے پیچھے. اے حبیبی یا رسول اللہ مجھے ہے غم ہر مصیبت گوارا ہے، مجھے ہے غم ہر مصیبت گوارا ہے. آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، کہ آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. اللہ اسی محبوب کی محبت میں ملا. کیا کہا؟ سبحان میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کا
میں سو جاؤں ذرا عاشق کو تو دیکھو میں سو جاؤں کھلے یعنی عشق نے چیلنج نہیں کیا محبوب کا نام آیا محبوب قضا ہو گئی اب آپ جب کھلے تو زبان پہ صلی اللہ کا ہم آئے ہم نے کہا السلام علیکم کیا کہا مولانا غلام محمد نے کہا وعلیکم السلام کیا کہا ہم آئے ہم نے کہا السلام علیکم کیا اب مولانا عبدالرشید بولے وعلیکم السلام کیا بولے آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا مولانا نے سلام کیا ادریس رضا نے سلام کیا مولانا نے سلام کیا اور ذہن نے بتا کیا کوئی انبن نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے مگر جیسے ہی ہم چلنے لگے فوراً اللہ اللہ ہمارا بازو پکڑا دارالسلام میں بھیا آگے کا سفر بعد میں آگے کا پروگرام بعد میں آگے کا جلسہ بعد میں کیا بات خیریت تو بولے خزانچی صاحب نے صدر صاحب نے سلام بند ہے ایک جملہ بولے کیا سلام ابھی سب ایک جملہ بولے سلام اے بولو سنی ان وہابیوں نے سلام بند کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ ان بولے سنیوں کو بتا دیا ہماری انبن ہو گئی ہے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہماری لڑائی ہو اور سنی نے نماز پڑھ کر نماز کے اندر سلام پڑھ کے بتا دیا حضور کا کل جھگڑا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے ابھی نہ سمجھے اے بولا سنی ابھی نہ سمجھے مولانا اللہ اللہ سلام نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اتنے میں آپ کے والد آ گئے کون آ گئے آپ نے کہا السلام علیکم جیسے ہی کہا السلام علیکم مولانا کا بازو کاما نماز ختم نماز پڑھ رہے تو باپ کو سلام کر پھر سے نیت بات ہو مولانا نے پھر سے نیت بات اور اس کے بعد نماز شروع کری کیا دیکھا پیر آ گئے سوچا وہ باپ نہیں یہ پیر ہے کہا السلام علیکم پیر نے بازو کاما پیر کی منزل اپنی جگہ مگر عالم نماز سے پیر کو بھی سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی پھر سے نیت باندھو مولانا نے اللہ اکبر کر کے پھر نیت باندھی اور نماز اللہ اور پوچھا ہے نماز تو بتا میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ آیا کہ کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں وہ نماز کا دادا ہے ابھی نہ سمجھے گا اگر سلام نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز وہ کہتے ہیں کہ تیار کا پڑھنا واجب ہے اور تیار پہ پڑھا جا السلام علیکہ ایھا النبی اے اللہ کے پیارے نبی آپ مولا سجدہ تیرا رکوع تیرا قیام تیرا بندگی تیری مسجد تیری سلام تیرے رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا وہ ظالم قوم آ رہی ہے وہابی دیوبندی کبلکی کا بقا اللہ اللہ میرے محبوب کے سلام پر پٹا بٹھائے گی اس کو بند کرے گی لہذا میں نے اپنے حبیب کے سلام کو نماز میں جاری کر دیا سجدہ میرا ہوگا سلام تیرا ہوگا رکوع میرا ہوگا سلام تیرا ہوگا بندگی میری ہوگی سلام میرا ہوگا قیام میرا ہوگا
کیا ہوگا؟ علیہ خدا اور سلام، پھر پڑھ لو جس کے بعد وہ جمیل سعادت کے نام السلام، جس طرح اٹھ گئی اس نگاہے۔ ابھی ہمارے حسان بھائی سے بات ہو رہی تھی، اللہ اللہ تو ذہن میں آیا، مگر یہاں آنا تھا، بات رہ گئی کچھ۔ ہم نے کہا یہ حدیث پاک خود اس بات پہ دال ہے کہ سرکار نے فرمایا 73 ہوں گے، ایک دنیا ایک جنگ کہتا ہم یہ نہیں فرمایا ہو گئے، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا ہو گئے، ہوں گے، اور یہ نہیں ہے سبحان اللہ، علم غیب ہے، تم اس دائرے میں آتے کیسے ہو؟ یہ تو اور کوئی غیب کیا مولوی صاحب کی داڑھی پہ گھٹتے اس لیے کہ وہابی بھی خوش ہو جائے، داڑھی مجھے شرم نہیں آتی، نماز پہ بولتے تاکہ وہابی بھی خوش ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نماز پہ بولتے رہو، داڑھی پہ بولتے رہو، ماں کے حق پہ بولتے رہو، بھائی کے حق، ارے کم بخیر آقا کے حق پہ کب بولے؟ آپ اس تک لے وہابی تھے، وہابی آپ نماز پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے، اللہ میں نے کہا یہ بتا اگر کوئی ڈنڈا مارے سر پہ تو کیا بچائے گا؟ سر بچائیں گے۔ میں نے کہا کوئی ڈنڈا مارے پیر پہ تو کیا بچائے گا؟ انہیں پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا، بڑھتی جا رہی، نماز پہ حملہ نہیں کیا، تم لوگوں نے بھول جائے تو بغیر مارے مسجد سے باہر حملہ کیا تو اس کے رسول اللہ اللہ۔ تو ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سرکار بن جاؤ، تمہیں جانا، تمہیں ماننا، نہ جانا۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مولانا آپ بھی سنیے، اس لیے یہ چوکیدار بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو تنہا آپ کی نماز نہ ہوگی، اور امام صاحب کا وضو نہ ہوگا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ کریں اللہ وہی بات عرض کر رہا تھا۔ یہ وطن سنا جی، یہ مت کہیے، یہ بھی مولوی صاحب کا مطلب ہاں بہت برا لگتا ہے، اب بات بہت بری لگتی ہے۔ ڈرو اور توبہ کرو مولوی صاحب، جو بھی ہو شریعت پہ تلوار ہے، گرے گی کاٹی جائے گی، رات میں لیٹنا اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنا، اندھیرا گھر اکیلی جان جنگ اٹھتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے اگر یہاں ڈکیتی پڑی تو یہاں کا جو پولیس انسپکٹر ہے اس کو لہر حاضر کیا جائے گا، اور کلہ میں ڈکیتی پڑی وہاں کا لہر حاضر کیا جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل آپ ایمان کے محافظ بنائے گئے۔ اگر آپ کے حلقے میں محافظت رہی تو کل قیامت کے دن نہیں بلکہ قبر میں آپ سے پوچھا جائے، قبر میں آپ سے پوچھا جائے۔ یہ مدد کس کا ہے؟ وہ یہ ساری منڈے کا نہیں ہے، شرابی کا نہیں ہے، جواری کا نہیں، مولوی صاحب کا مدد ہے۔
ان مولوی صاحب کو کہہ دو تجھی بولی کو تو آگ لگ جاتی اور دن رات اس کو پڑھتے رہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مالک و مولا میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ تم کو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کرتے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے مردود کر رہا ہے، کسے کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اللہ اللہ، اتنا بڑا مولانا کہ فرشتوں کا استاد۔ کس کا؟ فرشتوں کا۔ یہ تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اور اتنا بڑا صوفی کہ 600 کروڑ برس۔ ہم نے پوچھا الطاف، بولے جی ہم نے کہا تیرا نوکر کہاں گیا؟ بولے نکال دیا۔ ہم نے بڑی بری بات ہے کسی کے پیٹ پہ لات مارنا چاہیے۔ الطاف یا تو رکھا نہیں ہوتا۔ سن لو الطاف، یہ نیتا گردی کام نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم فقط مصطفیٰ کا دامن ہے۔ الطاف سنو، کان سے ہوئی نکال کے سن لو، ایسا سنانے والا بھی تمہیں نہیں ملے۔ یہ سیاست چھوڑو، دو رفی پالیسی چھوڑو اور یہ پڑھو، کام دیتا ہے دینے کو تمہارا دوسرا بھائی یا باپ نہیں کہیں گے، مگر میری ذمہ داری بنتی ہے تم سے کہنے کی اور اس سے بھی کہنے کی کہ الطاف کو بھی سیدھا کرو اور خود بھی سیدھے ہو اور امام کو بھی سیدھا کرو۔ نماز کا تذکرہ بعد میں، روزہ کا سن لیا مولانا نماز۔ اب یہ بتاؤ کہ سرکار کے دشمن کانگریس میں چلے جاؤ، بھاجپا کی برائی کرو، اس وقت نہیں کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بھاجپا میں چلے جاؤ تو کانگریس کی برائی کرو، اس وقت نہیں کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ سماجوادی میں چلے جاؤ تو بہوجن سماج کی برائی کرو۔ ارے تمہیں سیاست پیاری ہے، ہمیں مزید پیاری ہے۔ چھوٹا عمر میں اور یہ سیاست میں مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، مجھے اتارنا تھا۔ ایک الطاف کیا کروڑوں الطاف جانا ہو جائے، آپ کا راضی بس کون دیتا الطاف۔ سیاست یہاں دکھاؤ کہ امام سے کہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مریدوں کی کیا مرحمت کیجیے، ان کا چھیڑیے ہر بات وہی بات کر رہا تھا۔ سن لے الطاف، تو بھی سن لے، تیرا بھائی بھی سن لے، تیرے والد ہو تو وہ بھی سن لے اور آئندہ توبہ کر لینا اگر تمہیں برا لگے۔ فقیر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے مانگتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی دی۔ اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ الطاف اگر سیدھے ہو جائے اور دو ایک اور یہاں کے لوگ سیدھے ہو جائے تو امام سے بیچارہ رد وہابیہ کرے گا، مگر کہاں چلے بیٹھ جا، کون جانے ہوگا؟ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کیا بتا رہا مطلب جس کا مولوی صاحب کا سن لو 6 کروڑ برس، 600 کروڑ برس امام غزالی علیہ السلام فرماتے عبادت کری۔ سن لو، رات دن مسجد میں جوتا اندھارے پڑے رہو، علاوہ جہنم میں کہیں نہیں جاؤ گے۔ اگر وہابی دیوبندی سے سنگت ہے اور خدا نہ کرے گناہگار بھی ہو، خدا کی قسم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ، میں نے پوچھا کیوں نکال دیا؟ بولے بھیا ایک مرتبہ کا صدار لے گیا تھا، چرا کے ایک مرتبہ بھی صدار لے گیا، تو مجبوراً میں نے اسے نکالا۔ مجبوراً میں نے، کس نے بتایا؟
الطاف نے مگر اللہ کو علیم و خبیر اللہ سب جانتا ہے پہلے رکھا مولانا بنایا کیا بنایا کیوں اس لیے کہ قوم اسی راہ سے گمراہ ہونے والی رب کو اصول بنایا پہلے کیا بنایا صوفی بنایا پھر اس کے بعد نکالا اللہ مالک مولا قیامت کا بتا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ حضور قیامت کا قانون بنانا تھا کوئی مولوی صاحب یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہوگی کوئی پیر صاحب عبادت کر کے صوفی صاحب یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی جنت رسول پاک کی ہے جو ان سے محبت کرے گا وہی میرے والد ماجد حضور سے سبحان اللہ یہ نورانی امت ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں ہم کہتے وہاں بھی تیرے جانے کی بات نہیں ہے میرے خواجہ کے بلا دے جسے چاہا گھر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آئے دیکھا تو بلا آئے دیکھا تو ملا سینے پہ دیکھا تو بلا چاروں طرف گلاب کی بہار میں نے کہا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں جوہی نہیں یاسمن نہیں جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب گنبد مبارک سے آواز آتی ہے ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا راجہ غریب بلایا اور اس نے بلایا اللہ نے عمران نے الطاف اور عمران زیادہ اثر رکھتا ہے الطاف دو مل جائیں گے انشاءاللہ سنیت میں باہر آ جائیں آنا کیوں دیکھتے ہو تم حق پر ہو تمہارے آقا مددگار ہے بچائیں گے قبر میں بھی حضرت شیخ سنت آج میرے محلہ سے آ رہے تھے ایک مل گیا یہ ٹنگے پجامے والا چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا نبی نے بس فرمایا تھا ٹکنا کھولنے کو اس نے دوسرا کھول دیا پولیس والے بھی بتا رہے تھے ہم نے کہا کیسے سمجھتے ہو پولیس والوں نے پوچھا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھتے ہو کہ یہاں اگر اس نے کہا دیا یہاں ہاتھ باندھتے ہم کہا چلو ادھر لاؤ سامان اور اس نے کہا یہاں ہاتھ باندھتے ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ہم سمجھ جاتے ہیں سنتی ہیں اور ہم پجامہ دیکھتے ہیں اٹھنگا ہے کہ نہیں اگر اٹھنگا پجامہ چلے آؤ ادھر کھولو اٹھل جی کیا کیا لائے ہو الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ ہاں ملا علی قاری مرقات شریف اشتاق میں تحریر فرماتے ہیں بہت سے لوگ دیکھتے نا احمد اور دوسری بات بتا رہے یہ سنتیں رکھائی گئی میں نے کہا کہاں سنت بعد میں فرض اعظم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ فرض نماز فرض حج فرض زکات فرض مگر رہتے وہاں فرض اعظم بولے سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ سنت جو کسی گمراہ و دین کی علامت بن جائے اس کو چھوڑ دینا مستحب ہے اٹھاؤ ذرا دیکھو مرقات شرح مشکات اسی لیے بزرگوں نے اپنے زلفیں رکھی تاکہ ان کہنا چاہیے گرجوں سے مشاہدت نہ ہو بزرگوں نے اپنا پجامہ اور کہبند نیچا کر لیا تاکہ وہ خدا و رسول کے دشمن آ گئے ہیں ان سے مشاہدت نہ ہو ہاں دیکھ لیا دعوت اسلامی والوں نے وہ بھی خوب سنت 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 اللہ نے پہلے کہہ رہے تھے شیطان نے بھگاؤ ٹی وی کو اٹھا کے پھینک دیا اور اس کے بعد معاذ اللہ کوئی ٹی وی جائے تو کوئی جس کو ٹی وی سے پیار ہے معاذ اللہ اس کا بیڑا پار ہے معاذ اللہ اور میاں جو امریکہ اور برطانیہ نہیں کر سکا کوئی ریاض سے کروا دیا مسجدوں میں ٹی وی لگوا دی معاذ اللہ ہمارا یہ عالم تھا کسی کے جاتے تھے تو بیچارہ کپڑا ڈال دیتا تھا کہ بھیا کی نظر ٹی وی پہ نہ پڑے
مگر آج یہ عالم ہے کہ مسجد میں ٹی وی لگنا دیا. اللہ اس کو شر و مکر و قید سے بچائے. بس ایمان پہ رکھے, ایمان پہ رکھائے. تو کیا بات ابھی کر رہا تھا؟ ہاں مولوی سن لیا. ہاں اجمیر شریف مظہر ہے. تو اجمیر شریف سے آ رہے تھے, پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا اجمیر شریف حاضری دے کے. تو اس نے پوچھا جنتی دروازے سے بھی نکلے ہو گے؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ بقیع جنتی دروازے سے بھی نکلا. بولے مولانا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جنت ہماری ہو گئی, جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی. سنا, پھر اس نے سر سنگا, بازو سنگا, کلائی سنگی, حضرت خاموش کرے رہے. گھٹا سنگا, پھرنے سنگی, پھر جھوٹا. میں نے کہا آپ کی عادت جوابی تو مشہور ہے. حضور محدث اعظم علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر ارتش پر رحمت و نور کی صحابت فرماتے ہیں کہ ان کے بعد اتنے جواب تھے کہ وہ سوچتے تھے کون سا جواب دے. سبحان اللہ, سبحان حضرت بالکل فرمائے زندگی سوچا غریب نواز کے دشمن کو جوتوں تک پہنچا. اگر پہلے جواب دے دیتا تو کیسے ہوتا؟ اللہ. اب اس کے بعد وہ کا کہا مولانا ہم نے تو پڑھا کہ جنتی کی جسم سے ایسی خوشبو محفوظ پڑا تھا. سر سنگا خوشبو نہیں جنت کی, بازو سنگا, کلائی سنگی, پیر سنگا, جوتا سنگا, کہیں خوشبو نہیں ملی. اللہ اللہ. حضرت نے فرمایا کم وقت ایک حدیث پڑھی ہے, دوسری حدیث نہیں پڑھی. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی. تو جہنمی میں جنتی, تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے؟ سبحان. یہ دیکھو آج میری مولانا معاذ اللہ, یہ افکار کم وقت ایک روز یہ سب افکاری انشاءاللہ اب دیکھ رہے ہیں ہندوستان, اور ان کی سیاہی بھی دیکھ رہی ہے پاکستانی جواب ہے. انشاءاللہ وہ قہر آنے والا ہے. یہ دعوتی سمندر ہوں گے. مانگ لو جتنا اڑانا ہے دین کا مزہ. کیا کہہ رہا؟ مدنی منا حق اس کو غوث پاک کو کیا نکلا؟ مدنی منا حق کھڑا ہوا. ارے منا تو بھتیجے کو کہتے ہیں, منا تو بھانجے کو کہتے ہیں, منا تو بیٹے. غوث پاک کو معاذ اللہ. اور پھر کہہ رہی ہے حق کھڑا ہوا. معاذ اللہ. بولو دور سے سارے افراد جہاں آبا کرتا ہے جواب پہ. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم کو پتا تب میں جب تک جب میں دل ان کا سناتی نہیں. معاذ اللہ میرا بھیا دور ہو جاؤ, آگے تم جانو, تمہارا کام جانے, بس علم ہے غوث پاک کو. سبحان اللہ. جن کے بارے میں لکھا جا رہا کیا جب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دیں, ان کا نکی دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا وہ غوث پاک. سبحان اللہ. اللہ اللہ بتائے. اسی لیے میں نے بتایا کہ ہم لوٹے گئے دل کے بھرپور جب اٹھے سینے کے داغ سے, دل گھر کو آگ لگ گئی گھر کی جناب سے. ہمارے یہاں بھی جان مسجد کے امام کو خرید کیا تھا, مگر غوث پاک کا کرم ہوا. یہ اجازت نہیں کرتے, یہ تو الطاف کا الطاف پوچھنا, الطاف سے جب الیکشن آتا ہے تو الطاف سے پوچھ لینا, عمران سے پوچھ لینا. ہمارے شما کو نہیں خریدتے. محلے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے گھر جا کے 20 لاکھ 25 لاکھ دے دیتے, اور صبح کو جب وہ نکلتا کہتا ووٹ دینا ہے تو دے دو, سیٹ بھی نکل رہی ہے. اب یہ نہیں کہتا ہے کہ 25 لاکھ 50 لاکھ ہمیں رات میں دے گئے. یہ وہی آدم کا جامع مسجد کے پیچھے امام کو لاکھوں روپیہ دے دیا تھا, اس کا سودا ہو گیا تھا. کہ وہ جامع مسجد کا پورا اثر ہوتا ہے, مگر اللہ کا فضل ہے, شیخ سنت کا تیار ہے کہ وہ فتنہ ختم ہو.
یہ پڑھتے رہو کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے دینے والا ہے پھر وہی آ جائے یہ اجمیر موت تھا یہ سنہرا قلعہ اللہ یہ کون سی شاہجہانی مسجد یہ کون سی اولیاء مسجد یہ کون سی اکبری چاروں طرف مسجدیں چاروں طرف مسجدیں آج تمہیں پہ اعتراض کرتے ہو کم وقتوں عقل کے دشمن تمہیں کیا بتائے آؤ سنو اعلیٰ حضرت کے بھائی کو تمہیں کیا معلوم چوننا کیا نعمت ہے علامہ حسن علی رحمت اللہ اللہ غریب نواز یہ ادھر مسجد ادھر مسجد ادھر مسجد معاشرہ کیا ہے امت مبارک سے جگہ آیا جب میرا غلام بمبئی سے چلے گا تو یہ کم وقت چلے گا وہابی دیوبندی وہ کہے گا دیکھو خبر پہنچا جا رہا خبر پہنچا جا رہا خبر پہنچا جا رہا اللہ نے مگر جب اجمیر شریف حاضر ہوگا ظہر کا ٹائم آئے گا شاہجہانی مسجد میں ظہر پڑے گا عصر کا وقت آئے گا اکبری مسجد میں عصر پڑے گا مغرب کا ٹائم آئے گا اولیاء مسجد میں مغرب پڑھے گا اس کے بعد حاضری دے گا اور جب بمبئی سے واپس آئے گا تو کہے گا او نوکار کیا کہہ رہا کہ خبر پہنچا خبر پہنچا اگر میرے غریب نواز کو اپنا مولاد کو جانا ہوتا تو دائیں مسجد نہ بناتے بائیں مسجد نہ بناتے سرحانے مسجد نہ بناتے چاروں طرف مسجد بنا کر غریب نواز نے بتا دیا جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا اور جب چوننے کا ٹائم ہو تو مزار میں چلے جانا میں نے کہا مولی صاحب کیا فرمایا ہے سجدہ نہ سمجھ نہیں سجدہ سمجھ آج تم سجدہ سمجھنے لگے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے خیالات بھی تنجی نہ ہو جائیں کیونکہ عارف کا کلام ہے عارف کا کلام ڈرو 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 آ جاؤ پھر وہی سبحان جس کے ماتھے اللہ حج کے لیے جاتا ہے آدمی کہتا ہے معاف کرنا بابو تم معاف کرنا اللہ اللہ جو غلطی ہوئی ہے معاف کرنا اللہ اللہ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچا تو دیکھا مسلمان میں پتھر بین رہا کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ہم نے پوچھا کیا کرو گے تو بولے ماریں گے میں نے کہا ابھی تو معافی مانگ کے آئے ہو
جھگڑے سے لڑائی سے مارو گے؟ بولے جب تک ماریں گے نہیں حج مکمل نہیں، اسے مارو گے؟ بولے یہ بڑا شیطان ہے مارو، یہ چھوٹا شیطان ہے مارو، یہ منلا شیطان ہے مارو۔ کیا مطلب؟ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا حج اسی وقت مکمل ہوگا جب میرے محبوب کے دشمنوں کو مارا جائے۔ بس بات اس لیے وہابی مجبور ہو کے مار رہا ہے اور سنی مجبور ہو کے مار رہا ہے۔ کہاں گئے وہ جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ اللہ کیا پڑھتے تبت یدا ابی لہب ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد۔ پڑھے رہو بیٹا، سوال نہیں، پڑھے رہو سوال نہیں۔ یہ کون ہے؟ سرکار کا چچا، سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار چچا۔ آقا نے نماز دی، روزہ دیا، ایمان دیا، زکات دیا اور مسجد میں بیٹھ کے باوضو ہو کے سرکار کے چچا کو برا کر۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام نے بتا دیا نادر جب سرکار کے چچا کی رعایت نہیں ہے تو تیرے چچا کی کیسے رعایت ہے؟ یارے حبیب کو پکار، یارے نبی کا نام اے رسول، ارے جانے آئے بستی عقل کا اندھا، بستی کی بات بعد میں کر، پہلے مساور کا انتظام کر، مساور پہلے بستی، بولو بستی، ابھی نہ سمجھو۔ اب ذرا سنے کنی مولوی سے پوچھو اتنی دیر سے تو پوچھ لیا نماز نماز نماز، روزہ روزہ روزہ، یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ ارے پوچھا کیسے جائے گا؟ ہم تو اب سن لو سنو وہ بے شمار جرم وہ بے عدد گناہ، وہ بے عدد گناہ، حبیبی یا رسول اللہ، وہ بے شمار جرم وہ بے عدد گناہ، جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اللہ آج ہو گیا ایسے ہو گئی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، مگر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے سبحان اللہ، اور ایک لمحہ گنبد خضرا پہ نظر پڑی، سرکار کا
ارشاد سامنے من لارا قبری وجبت لہو شفاعت. جس نے میرے روضے کی زیارت کری اس کے لیے میری شفاعت. میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو محشر کی بات کر رہا ہے, محشر کی سناتے ایسی نہیں ملتا جلدی کرتی وہ تم سے پوچھا جائے خبر میں تمہارے بچے ہوں گے, خبر میں تمہارے ساتھ ہوں گے, خبر میں تمہارے اتحے ہوں گے. آج کی خبر کیا ہوگی؟ سن لو اللہ, نہ ماں ہوگی, نہ باپ ہوگا, نہ بھائی ہوگا, نہ چچا ہوگا, ہوں گے. سنو اللہ قبری میں لہرائیں گے جنت واجب ہو گئی. جنت اب بھی نہیں سمجھے ہوگے نظر اٹھی تبھی تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نہ اس کی نام ہو پائی نہ اس کی تقریر ہو پائی. ہاں اللہ یہ کیا نام ہے؟ دیکھ لو خدمت کہنا یہ بتایا نہیں کہا یہ ہے حکمت. اور آج کا حکمت جلدی پیدا ہوا ویسی ہے. حکمت لے کے آیا, سبحان لے کے آیا, کامیابی لے کے آیا. یہی صحیح کرے گا اپنے بڑے باپ کو اللہ انشاءاللہ بولو وکیلہ صحیح کر دیتا چاہتا بولو. ہاں کیا نام ہے بیٹا؟ حج بات اب بھی نہیں سوچو کون ہے؟ مسلمان. بولو کون ہے؟ داڑھی ہے نہیں, نماز فرض ہے نہیں, روزہ فرض ہے نہیں, زکات فرض ہے نہیں, حج فرض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھو گے. دیکھو خدا کی مشیت, نہ داڑھی ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, مگر مسلمان ہے. سبحان اللہ مسلمان. تم تو جا کے مسجد کے دروازے پہ ہو کہ مولا پہلے تو نماز دی ہوتی, روزہ دیا ہوتا, حج دیا ہوتا, داڑھی دی ہوتی, مگر عشق رسول دی. سبحان اللہ. عشق رسول یہاں سے لے جاؤ, اعمال دنیا میں جا کے بے شک. سبحان اللہ. سمجھ گئے جی؟ ہاں سیاست سے توبہ کر لو, حماست سے توبہ کر لو, بس اتنا کام رکھو جس کی ضرورت ہے. جیسے دیوبند جاتے ہیں مجبور, ہاں دیوبند ہم پکانے کو کہتے ہیں, میرے پیلے مرشد پکانے کو دیوبند فرماتے. سبحان اللہ. فرمایا حضرت وہ کہتے ہیں, فرمایا اعوذ من الخبث والخبائث, شیاطین یہاں رہتے ہیں اور فارسی میں شیطان کو دیو کہتے ہیں, اور جہاں بند ہوتے ہیں وہ بند. یہاں شیاطین
उगलदान को कभी उगलदान नहीं फरमाया, हमेशा फरमाया बाबड़ा दुश्मने अहमद उनका तो वही बात हम कर रहा था प्यारे अल्लाह ने इस अंधे सूर्य कुल्ली मौलवी से पूछो मैशन की बात कर रहा है, अरे पहले मुसावर की बात कर, सुभान अल्लाह, मैशन की बात कर रहा है, अल्लाह अल्लाह, मैशन बैठ जा मेरा लाल मेरा खूब बैठ जा, अच्छा जल्दी आना, और कब्रिस्तान है वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता, हिंदुस्तान से सब आते हैं, हाय गाफिल को क्या जगह है जहाँ बाहर जाते हैं अल्लाह अल्लाह, वही बात अर्ज कर रहा था प्यारे अल्लाह का। मैशन का बता दिया, अरे कम पहले कब्र का बता, कब्र में क्या नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, वहाँ को आता वहाँ आता हो। अभी आपने देखा जैसे ही रोज़े पाक की ज़ियारत हुई उसके लिए शफाअत और कब्र में तो आता, सुभान अल्लाह। जनाजा रखा, मैंने कहा कह रहे भैया बाप को छोड़ो, भाई को छोड़ो, माँ को छोड़ो, किस किस को छोड़े, मैंने कहा ये जनाजा रखा, ये सब खड़े हैं, एक आदमी लाओ जो इसके साथ ले, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, मामू ने, सबने छोड़ा, आका ने करम ऐसे महबूब से हम बोल रहे हो, कल क्या जवाब दोगे? हम तुम्हें काफिर नहीं कहते, मगर उस हदीस पाक की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का तर्जुमा सुनिए मौलाना, और देखिए ना ये तो सूरह कुल्ली माफी कर रहा है, आला हज़रत फरमाते तुम में का उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं जब तक महबूब हदीस पाक तो अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी माँ से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत आका का दामन थाम लो, पढ़ लो मैं मुजरिम हुआ, जैसे ही कब्र में निकाला करना है कोई, और तो रो रहे थे पीछे से बम्बई में तो बुरा हाल है, ये भाई का जनाजा भाई को सुन दे, अल्लाह अल्लाह माँ का जनाजा बेटी को सुन दे, अगर माँ को जनाजा भांजा को सुन दे, मगर बुला लाओ बांगी साहब को, हाथ नहीं लगाते मौलाना, अब चले तो मौलाना को निकाल। एक पैसे वाला मर गया, मुझे अभी तक याद, और यूनुस गालिबन जनवरी का महीना था, गुर्बत तो गुर्बत होती है हजरत, गुर्बत भी बहुत बुरी शय है, ये भी ईमान ले जाए, और ज्यादा दौलत ये भी ईमान ले जाए, अल्लाह हज़रत उस्मान गनी का दौलत का सदका और अल्लाह उस गुर्बत से भी बचाए जिससे हमारा आपका ईमान। तो वो पैसे वाले आदमी थे, कब्रिस्तान में लेटा हुआ था उनका बाप, दोनों ने शामियाना लगाया और जनवरी का महीना ठक 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 कर हवा चले करती, और थर्मास में चाय रख दी कि बेटा इसे पीते रहना और कुरान शरीफ पढ़ते रहना, तो वो रात भर यही कहता होगा तू तो मर गया मुझे भी मारता, तू तो मर गया मुझे भी मारता। अब वो बेचारा गरीब बैठा रहा, चाय खाक पीता, अल्लाह सर्दी में और खुद देखे आप, अरे कितने हाफिजों को बिठा लो, अगर रहमत मुस्तफा की खुदा की कसम वो जन्नत भी मिलेगी, और आका का दामन है तो किसी की जरूरत नहीं। अभी तो अल्लाह सब छोड़ देते हैं, कहते भैया कह रहे इसे छोड़ो उसे छोड़ो, मैंने कहा सब में छोड़ दिया, आज के अगर सबको छोड़ दिया होता तो वही कहता मेरे पीर मुर्शिद का ये कैसे मुर्गन है
رسول اللہ کی پیاری فیملی فرماتے ہیں روضہ پاک کو دیکھا شفاعت واجب ہو گئی. مولانا توجہ جاؤں گا. روضہ پاک کو دیکھا شفاعت. اور آج قبر میں تو آقا کو دیکھا, آقا کو دیکھ رہا ہے. اب آقا کیا عطا فرمائیں گے غلام پانے والا جانے, آقا دینے والے. میرے قبر کی رات رب ہوگی, میری قبر کی رات رب ہوگی, میری قبر کی رات رات ہوگی, وہی ان سے یونس کا محتاج ہے, نہ ان کے والد ماجد کا محتاج ہے, والد بہت پکے سنی, نہ الطاف کا محتاج ہے, نہ عمران کا محتاج ہے, محتاج ان کو آقا کا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اللہ. بہت سے تو بہانہ پھرتے تھے میری تقریر سن کے, کیا ہوگا کیا ہوگا. وہ 17 کو بولے کہ وہ تقریر ہوگی, کل آپ کو پھر رکنا. میں نے تقریر تو ہوگی مگر وہابیوں کے مدرسے کے سامنے اس شرط میں تعلیم دوں گا, پوچھ لینا احسان بھائی. پھر دوسرے دن جلسہ ہوا اور ان کے مدرسے کے سامنے الحمدللہ سب دروازے بند, کھڑکیاں بند, بچوں کو سب کو اندر کر دیا. بند کرو, مگر اللہ جس کو کھول دے اس کو کھول دے. اگلا یہ حال ہوگا کہ عمران سے بھی کہا عمران دیکھو, عمران دیکھو, عمران دیکھو, یعنی اسے بھی جرم کریں گے. بھیا کو مت بلا, کسی کو بلا لو. مگر الحمدللہ ملک خدا کنگ دے بھائی مولا لنگ نیز. سچی بات. اب سنو اشعب اللمحہ شرع مشکات, مولانا آپ بھی سنیں کتنی پیاری حدیث پاک. بولو اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک مجرم کو لایا جائے, یہ حضرت گناہ گار, سب گناہ ہی گناہ. یہ تو مولوی صاحب کا محرم تھا, یہ ہم گناہ گاروں کا کیفیت دیکھیں, ہم کیا گاروں کا دیکھیے. آقا مولا نے حساب کیا اور حکم دیا لے جاؤ اسے جہنم, لے جاؤ اسے. فرشتے لے کے اسے چلے, دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پوچھا کیا دیکھ رہے ہو, کہا ہم اپنے آقا کو سرکار کرائیں گے بچانے کے. تو فرمایا وہ دیکھو آ رہے, فرمایا اتنے رفتاری میں آئیں گے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کی رضائے رحمت باد سرسر کی جو ایک طرح کی, اور اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اب سنو اعلیٰ حضرت کی ترجمہ. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے دل کا, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے دل کا, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے
اللہ بیڑا اب حضرت ہے سنیے مولا آنکھیں کھول کی جاگنا ہو جاگ لو خاک کے سایہ حشر تک سوتی رہے خاک کے سایہ کرے یہ ترقی تمہارے رضاق نہیں ہے بمبئی کی ترقی اللہ ماشا کہتے مولانا رد ہی کر مولانا رد کرتے تو کرتے چلے مشکل تو بیچارہ ڈبل پہ پھنسا ہوا رد کرے تو مشکل نہ کرے تو مشکل یعنی مولانا یہ کہو کہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بیل بھی دودھ دیتا ہے نہیں کہو گے تو باہر کا راستہ مگر ہم حضرات علماء کرام جو ہیں حق والے ان سے یہی عرض کریں گے خوش نہیں تو اور یہی پڑھو کون دیتا ہے فرمایا اعلیٰ سرکار نے وہ ایمان تو پکا جائے گا یہ چرستی پتہ نہیں جہنم کے کس طبقے میں ڈالے جائیں گے جو حق سے روک رہے جو حق بیان سے روک رہے جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ رات دن سرکار کے چچا کی تردید کی جا رہی ہے اللہ جب سرکار کے چچا کی رعایت نہیں ہے تو تیرے چچا کی رعایت ہے حضرت شیخ عبدالحق ماضی سے دیکھیں اللہ میرے سرکار کی تربت پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے فرماتے آقا لے کے آئیں گے اور عرض کریں گے مولا دوبارہ حساب کر لیں دوبارہ فرماتے ہیں کہ میرا پیارا رسول ناز کرے گا اور میرا رب ناز برداری فرمائے گا سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عظیم یعنی میں موٹے پہ نہیں میرا تیرا اب اس کے بعد لائے گے اور اس کے بعد رب فرمائے گا دوبارہ حساب کروں یہ نہیں بول پائے گا ابھی ادھر دیکھیے مولانا ادھر کیا کہے گا دوبارہ حساب کرو اب دوبارہ حساب کیا جائے گا گناہ کا پلہ بھاری اللہ نیکیوں کا پلہ خالی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ اپنے فرج مبارک سے نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے پہ رکھ دیں گے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اس بندے کو جنت میں وہ قدم آقا پہ مچل جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسا گنہگار میرے پاس کچھ نہ تھا آقا یہ کیا چیز تھی کہ مجھے بچا لیا سرکار ارشاد فرمائیں گے مفہوم حدیث پاک پلکوں پہ آنسو تھے گنبد خضرا کا تصور تھا میری یاد میں تیرا دل تڑپ رہا تھا اس عالم میں تو نے ایک مرتبہ درود پاک یہ وہ درود پاک ہے یہ وہ درود اب وہابیت سور دیوبندیت دور اب آئی بھی اس کے باری حضرت شاید سبحان اللہ بولو وراہ نکتہ بیان کیا حضرت شاید ادھر دیکھئے دارالسلام ادھر دیکھئے کیا فرمایا اس کے باری اگرائی فرمایا سارا نام اعمال خدا کے ساتھ سارا نام اعمال پرچہ محبوب خدا میں حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر پرچہ اس میں ہوتا شفاعت ہو جاتی اہل محشر کو پتہ نہ چلتا لہذا اللہ نے کو پرچہ محبوب کو نہیں دیا محبوب حساب میں دوں گا جہنم کا میں دوں گا اللہ کا فرشتے لے کے چلیں گے ادھر سے تم آ جاؤ گے سبحان اللہ پرچہ رکھ دو گے اور استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان اللہ کی قبر پر رحمت و نور کی باری فرمائے انہوں نے دیکھا تو پکار اٹھے سبحان اللہ سن لو فقط اتنا صبر
دیا سبحان اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد اب ایک مولانا کا اور مدد سن لو بلا تجبیہ بلا تنقید تقریب فہم کے لیے داڑھی منڈے کا مدد نہیں ہے شرابی کا نہیں ہے جواری کا یہ بھی مولانا کا مدد ہے جس کا نام کیا تھا یاد رکھنا مولانا بدم باور مولانا بدم باور اللہ اتنا بڑا مولانا تو ذرا عبرت حاصل کرو یہ تمہاری بات برادری کی کہانی ہے شرابی کی کہانی نہیں جواری کی کہانی نہیں اللہ اللہ اتنا بڑا جو دعا کرو قبول ہو جائے اللہ اللہ تو جب وہ جلا تکبیر کرتا دونوں نے کہا کہ تم بھوگو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی انہوں نے عرض کیا وہ غدار ہیں جو اپنے آقا پر دھوکا کرتے ہیں وفادار کو آقا کے دشمنوں سے دھوکا کرتے ہیں نا 15واں پارہ اور سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے حدیث پاک تو ہے ہی ہے سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے صبح اس کا نام اللہ نے تکبیر رکھا اور وہ جنت میں جا رہا ہم نے کہا تکبیر بولتے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ذرا تو بتا دے وہ مولانا اتنے بڑے مولانا کے فرشتوں کو اٹھتا وہ مولانا اتنے بڑے عابد کہ 600 کروڑ برس عبادت کری وہ تو جنت سے نکال کیے گئے اور یہ کتا جنت میں جا رہا نہ تعلیم اس کے پاس نہ نماز اس کے پاس نہ روزہ اس کے پاس نہ حج اس کے پاس نہ زکات اس کے پاس نہ کرتا اس کے پاس نہ پاجامہ اس کے پاس نہ چٹی اس کے پاس نہ ٹوپی اس کے پاس نہ وضو اس کے پاس نہ غسل اس کے پاس تکبیر کتے نے کہا زبان حال سے مجھ کو نہ پوچھو مجھ سے نہ پوچھو بریلی والے آنا الطاف سے کہوں گا اپنے والد ماجد کو دیکھو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ تمہیں عطا فرمائے بہت پختہ ہے تمہارے والد کہیں کہاں بھی آ گیا تھا اللہ اللہ سے فوراً چلے آئے الطاف دنیا دور ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاؤ انیس اللہ اللہ اور عمران کو بھی سمجھاؤ اللہ اللہ تم لوگ اگر سمجھ گئے تو قوم خود بخود سدھر جائے گی اس لیے کہ تم اس وقت دنیاوی حیثیت سے قائد ہو انیس ہو عمران ہو اللہ تعالیٰ ان کے دادا کی قبر پر ان کے والد کے قبر پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرمائے میاں وہ تو سبحان اللہ غوث پاک کے چہیتے تھے میاں اسی لیے کہتا ہوں کہ سمجھ کے بولو اب سنا اقبال بھائی اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اللہ تعالیٰ عبدالعزیز ان کے دادا عبدالعزیز میں آ چکا ہوں اور میری جلسہ بھی ہوا ہے تقریب بھی ہوئی ہے اس وقت بہت دن ہو گئے اللہ اللہ غالباً 72 73 74 کی بات ہے اللہ اللہ اب ذرا سنو اللہ 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 قائد کے اشرفی میں حضور محبوب پاک حضور محبوب پاک کا چوتھے مقدسہ مرنے والوں مرو جلنے والوں جلو اڑنے والوں اڑو اس حدیث پاک کو محبوب پاک رضی اللہ عنہ اللہ ان کی قدرت پاک پر رحمت و نور کی سامنداری حدیث پاک مسلم شریف کی نقل فرمائی کہ اگر اللہ کے محبوب کی امت گناہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ کچھ مخلوق کو پیدا کرتا اور وہ گناہ کرتی اللہ کے حبیب اس کی شفاعت اللہ کے محبوب اس کی آپ کا ہو تکاؤ ذرا پدورا صبح لکھا گناہ آگا مدسا
زندہ دار بیٹھو توفیق کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور کہیں گے کچھ گناہ دے دو بطور کل کچھ گناہ دے دو میدان محشر میں سنیے اللہ اللہ وہ فرمائیں گے میدان محشر ہے تم گناہ مانگ رہے ہو بطور کل وہ کہیں گے وہ دیکھو مجھے مختار اللہ کے پیارے حبیب گناہ گاروں کی شفاعت فرما رہے سیاہ کاروں کو دامن کرم ہے میرے پاس کچھ گناہ نہیں وہ طور قلب کچھ گناہ دے دو تاکہ نبی کی شفاعت میں نبی کی ابھی حدیث پاک کو دیکھا دیوان عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے کیا ہی ذات فضا شفاعت ہے تمہاری ماہرہ کیا ہی ذات فضا شفاعت ہے تمہاری ماہرہ قلب لیتی ہے گناہ تقریر کا مقصد یہ وہابی دیوبندی سے دور ہوگا حنیف ہوں عمران ہوں الطاف ہوں کہ ان کے والد ہوں کہ ان کے بھائی ہوں ان کے چچا ہوں توڑ کے رشتہ اور کہہ دو ہم تو آقا کے غلام ہیں جو آقا کا ہے وہ آج سے وہابیوں کے ساتھ